بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ یادوں کی بارات آپ قسط نمبر 3 کے بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے یادوں کی بارات قسط نمبر 3 لایا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یادوں کی بارات قسط نمبر 3، رائٹر AR سیفی۔ جیسے ہی میں نے نیم اندھیرے ان دو چمکتی ہوئی آنکھوں کو اپنی جانب چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تو میں اپنی ٹریننگ کی وجہ سے غیر ارادی طور پر نیچے کی طرف جھکا تھا، اور میرا یہی لاشعوری عمل میری جان بچا گیا، کیونکہ میرے اوپر جن دو چمکتی ہوئی آنکھوں نے چھلانگ لگائی تھی وہ سرخ آنکھوں والا ایک تیندوا تھا۔ میرے اچانک نیچے جھک جانے کی وجہ سے اسے اپنے اچانک حملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ دھپ کی آواز کے ساتھ نیچے زمین پر گرا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بجلی کی تیز رفتار سے اس نے واپس مڑ کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ بول دیا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے میں اس کے ساتھ پشتوں کا قرضی ہوں، جبکہ شادو تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے نکلی نہیں تھی بلکہ اب بھی موجود تھی اور تیندوے کو چیلنج دے رہی تھی۔ تیندوا ایک بار پھر حملے کے لیے مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا، لیکن شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے انسپکٹر سمیر چوہان سے ہے، جو پوری طرح راج چوہان کی نسل میں سے تھا۔ اس بار جیسے تیندوا ہوا میں معلق میرے سر کے قریب پہنچا، عین اسی وقت میرا دائنا ہاتھ بجلی سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ حرکت میں آیا، اور میں نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھے اپنی شکاری خنجر کو نکال کر تیزی سے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے انتہائی مہارت اور مشاقی کے ساتھ تیندوے کے گردن پر پھیر دیا۔ وار اتنا جچا تلا اور کاری تھا کہ تیندوا اس بار زمین پر گرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہ اٹھ سکا اور وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ میرے تیز دھار شکاری خنجر نے اس کی شہ رگ سمیت آدھے سے زیادہ گردن کاٹ ڈالی تھی۔ تیندوا بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنے ہی خون میں پھسل کر واپس گر رہا تھا۔ اس کی نفرت گزیدہ آنکھیں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک شکاری درندہ تھا جو جانوروں کا شکاری تھا، لیکن میں بھی ایک شکاری تھا، سفاک مجرموں کا شکاری۔ ہم دو ہی شکاری تھے، لیکن ہمارے مقصد الگ الگ تھے، اور اس برستی ہوئی بارش اور چمکتی ہوئی بجلی میں دو شکاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے، لیکن وہ شکاری زیادہ دیر جدوجہد جاری نہ رکھ سکا، اور کچھ دیر بعد اس کی بے آنکھیں نور ہوتی گئی اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں چلتا ہوا اس کے قریب گیا، لیکن یہی وہ وقت تھا جب اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے میری ٹانگ اپنے جبڑے میں دبوچنی چاہی، لیکن میں ایسی صورتحال کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ جانچا جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی، میں فوراً اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ تیندوا ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ پالیسی پر عمل پیرا ہونا چاہتا تھا، لیکن میں اسے یہ موقع دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس بار اس کی گردن حقیقی طور پر لڑک گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اچھے سے اطمینان
کیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے مقابلہ کرتے ہوئے آخر سانس تک مجھے زیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک بہادر دشمن تھا اور میں بہادر لوگوں کی قدر کرتا ہوں، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کی موت کا دل سے افسوس تھا، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تھا تو وہ مجھے انجہانی بنا چکا ہوتا، اور آج یہ داستان آپ لوگوں کو سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ تیندوا اب ختم ہو چکا ہے، مجھے شادو کی فکر ہوئی۔ میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈالتے ہوئے آواز دی۔ پہلی بار تو اس کا کوئی جواب نہ آیا، لیکن جب دوسری بار میں نے اس کو آواز دی تو اس کی سہمی سہمی سی آواز سنائی دی۔ تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے میری طرف آتے ہوئے کہا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ گاؤں کی جٹی تھی، لیکن تھی تو بہرحال لڑکی ہی۔ اس قسم کی صورتحال میں اس کا سہم جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ تم کیوں ڈر گئی؟ میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ کتنا خطرناک درندہ تھا! میری سانس ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ ابھی بھی میری سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کون ہو تم؟ اچانک اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اشراف المخلوقات، میں نے اس کی پوری بات چونکے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ سچ بتاؤ، تم کوئی عام آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس نے بدستور اسی لہجے میں پوچھا۔ فکر مت کرو، ڈاکو نہیں ہوں، اس بار میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہاں مجھے فرنیچر کے نام پر کچھ خستہ حال سی کرسیاں ملی۔ میں انہی میں 2 کرسیاں اٹھا لایا۔ کرسیاں کافی پرانے ہونے کے باوجود اب بھی کافی مضبوط پوزیشن میں تھی۔ ایک کرسی میں اس کے قریب رکھ دی، جبکہ دوسری کچھ فاصلے پر رکھ کر بیٹھ گیا اور برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ میرے خیال ہے کرسی حضرت انسان نے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نہ بیٹھو، میرا کیا ہے، تمہاری ہی ٹانگیں اکڑیں گی۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور لا تعلقی کے ساتھ فارسٹ ہاؤس سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی کبھی باہر اور کبھی میری طرف دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید پاؤں پٹک کر بیٹھنے سے کرسی کو اڑنے والے پر لگ جاتے ہیں۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھیلائے گھورتی رہی، جبکہ میں سینے پر ہاتھ باندھے موسم سے محفوظ ہونے لگا۔ شکر گزارا کہ بارش جلد ہی رک گئی اور میں شادو کو لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم اپنے ٹرین کے ڈبے میں موجود تھے۔ میں نے دولت خاتون کو ساری بات بتا دی کہ کیا صورتحال پیش آئی۔ سوائے تیندوے والے واقعے کے دولت خاتون نے خدا کا شکر ادا کیا ہم صحیح سلامت تھے۔ مغرب ہوئی۔ مغرب کے بعد رات ہو چکی تھی، لیکن ٹرین بدستور وہیں پھنسی ہوئی تھی اور ریلوے کا دوسرا انجن ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ رات ہوتے ہی جنگل سے درندوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سب بوگیوں کے دروازے سختی سے بند کر لیے گئے تھے اور پوری ٹرین میں اعلان کر دیا گیا تھا
کہ کوئی بھی باہر نہ جائے ورنہ جنگلی درندوں کی خوراک بن سکتا ہے۔ خواتین اور بچے کافی خوف زدہ تھے۔ خیر گزری کہ ریلوے کا انجن جلد ہی آ گیا اور یوں یہ سفر وہیں سے ایک بار پھر جاری و ساری ہو گیا جہاں سے ٹوٹا تھا، اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ تیندوے والے واقعے کے بعد شادو کا رویہ کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ تب بھی چپ چاپ تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ بس سرسری سی بات کی تھی اس نے اپنی منزل تک پہنچنے تک، اور دولت خاتون ہی بات چیت کرتی رہی۔ بالآخر ان کا گاؤں گوندر والا بھی آ گیا۔ اچھا پتر رب راکھا، دولت خاتون الوداعی کلمات کہنے کے لیے میری طرف مڑی ہی تھی کہ مجھے اپنا بیگ اٹھاتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ہے پتر تواڈی منزل بھی یہی ہے؟ اس نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دباتے ہوئے کہا۔ جی اماں جی، میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں، میں نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ساتھ ہی کن آنکھوں سے شادو کی طرف دیکھا۔ اب کی بار حیران ہونے والی باری اس کی تھی۔ وہ شاید مجھے کوئی جرائم پیشہ شخص سمجھی تھی۔ مجھے جب اس نے میرے پاس خنجر دیکھا تھا، میں نے باری باری ان دونوں سے الوداعی کلمات کہے۔ دولت خاتون نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بھیترا اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ گھر پر چلوں، اس کے شوہر سے ملوں، کھانا وغیرہ کھاؤں اور پھر جاؤں، لیکن میں نے بعد میں آنے کا کہہ کر ٹال دیا، اور ایسا ضروری بھی تھا کیونکہ ٹرین کی وجہ سے میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اور اس طرح مزید لیٹ ہو جاتا۔ میں نے بیگ اپنے کاندھوں پر ڈالا اور اس اجنبی گاؤں کی راہوں پر چلنے لگا۔ ان ماں بیٹی نے بھی اپنی راہ لے لی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شدید سردیوں کے دن تھے اور اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو اس وقت تک لوگ اپنی آدھی سے زیادہ نیند لے چکے ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر جاڑے کے دن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یہاں کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیا تھا۔ وقفے سے دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی جاتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پہاڑی علاقے کا یہ گاؤں روایتی گاؤں سے ہٹ کر کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ ابھی تو رات کا اندھیرا تھا، جبکہ یہاں کی اصل خوبصورتی تو صبح کی روشنی میں نظر آتی۔ جب میں تھانے پہنچا تو مجھے وہاں چند اہلکار مجھے اونگتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ میں نے زور سے گلے کو کھنکارا تو انہیں جیسے ہوش آ گیا اور بدحواسی میں ایک ساتھ یکے بعد دیگر کئی سلوٹ جوڑ دیے۔ مجھے یہ دیکھ کر بے اختیار ہنسی سی آ گئی، لیکن میں ضبط کر گیا۔ آئیے سر جی، آئیے، آپ کا تھانے سے ملحقہ کوارٹر بالکل تیار ہے۔ اس نے بیگ مجھ سے لینا چاہا، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں۔ میں ایک بار پورے تھانے کے عملے کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن میں یہ کام کل صبح چارج ہاتھ میں لینے تک مؤخر کر دیا۔ حقیقت تو یہ تھی میں طویل سفر سے کافی تھک چکا تھا اور بھرپور قسم کی نیند لینا چاہتا تھا۔ وہ کانسٹیبل میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آیا اور کھانے کا پوچھنے لگا۔ میں نے اسے مزید کسی بھی چیز سے منع کر دیا، اور اس کے جانے کے بعد اپنے کوارٹر میں جیسے ہی بستر پر لیٹا تو کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ جاری ہے، ملیں گے آپ تمام دوستوں کو۔
یادوں کی بارات کس نمبر 4 میں؟ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن حضرات کو میری ناولز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس اور لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔